أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى كلا إنها لظى. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. یہ سورۃ المعارج ہے، قرآن کریم کی سورت نمبر 70 ہے، اور اس سورۃ المعارج کا نزول مکہ مکرمہ کے زمانہ میں ہی ہوا، جیسا کہ ان چھوٹی چھوٹی آیات سأل سائل بعذاب واقع ایک ایک سطر کی، بلکہ قرآن کریم کے چند کلمات، سطر تو پورے صفحے کی ہوتی ہے، سطر کا آدھے سے بھی تھوڑا، ایک سطر کا چوتھائی یا 5واں حصہ، ایک ایک آیت. اور یہ بات تقریباً ہر صورت کے شروع میں جو مکی صورتیں گزر رہی ہیں، ساری مکی ہی گزری ہیں آج تک، ان کے شروع میں یہ بات میں کہتا آ رہا ہوں کہ مکی صورتوں کی ایک شناخت یہ ہے کہ اس کی آیتیں چھوٹی چھوٹی، بظاہر کلمات تھوڑے لیکن معانی مفاہیم کا ایک سمندر، کوزے میں دریا بند. اللہ رب العزت نے ان صورتوں کو
ایسے موضوعات پر مشتمل رکھا ہے کہ جو موضوعات ہی بڑے مفصل ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو تھوڑے تھوڑے لفظوں میں، چھوٹی چھوٹی آیات میں بڑے آسان فہم انداز سے لوگوں کو سمجھایا۔ اور وہ موضوعات کون سے ہیں؟ ان کا تعلق عقیدہ سے ہے۔ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے نزول کی ترتیب کچھ ایسی رکھی کہ مکہ کی جتنی صورتیں ہیں ان میں عقیدے کی اصلاح کی۔ ان مشرکین کے عقائد میں جو کج روی آ چکی تھی، عقائد میں جو ٹیڑھا پن تھا، عقائد کی جو گمراہیاں تھیں، اللہ رب العزت نے ان کی طرف بطور خاص ان صورتوں میں لوگوں کی توجہ دلائی کہ اپنے عقائد کی اصلاح کر لو، اور عقائد میں سے، ایمانیات میں سے، یا یوں کہہ لیں کہ غیبیات میں سے، وہ چیزیں جو ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہی لیکن وہ واقع ہوں گی اور یقیناً ہوں گی، ان میں سے ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ قیامت ہے۔ قیامت ہمیں نظر نہیں آ رہی، قیامت کے بارے میں ہمارا علم کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے یہ طے ہے کہ قیامت آئے گی، قیامت ہوگی، اور قیامت کا بپا ہونا اسی طرح یقینی ہے جس طرح کہ اس دنیا کا قائم ہونا ہے۔ دنیا قائم ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اسی طرح ہی اللہ رب العزت قیامت کو بھی قائم کرے گا، اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور ان حالات سے دوچار ہوں گے۔ یہ بالکل یقینی امر ہے۔ اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کھا کر ہر رنگ اختیار فرمایا کہ اپنے بندوں کو یقین دلا دوں کہ قیامت آئے گی، تمہیں مرنا ہوگا، تمہیں مر کر دوبارہ اٹھایا جائے گا اور تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں جو جیسے چاہے زندگی گزار کر چلا جائے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ یہاں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ بڑے آدمی کو کوئی پوچھتا نہیں، جرائم پہ جرائم کیے چلے جائیں، سینکڑوں کیسوں میں ملوث ہوں، بڑے بڑے منصب، بڑے بڑے عہدے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر غریب کو اس دنیا میں اس پر ہونے والے ظلم کا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا، آخرت میں بھی نہ ملے، تو یہ تو ناانصافی ہوگی، اور اللہ رب العزت ناانصاف ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے وہ دن مقرر کیا کہ اگر کسی کو دنیا میں کسی حکومت کی طرف سے، کسی شخص کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے اور دنیا میں اس کی داد رسی نہ ہو، اسے انصاف نہ ملے، اللہ اسے اس دن انصاف مہیا کرے گا۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی بکری نے دوسری بکری کو سینگ مارا ہے تو محشر کے دن اسے بھی موقع دیا جائے گا کہ تم اسے سینگ مار لو۔ اس حد تک اللہ رب العزت نے ہمیں یقینی انداز سے بتایا کہ قیامت آئے گی، یقیناً آئے گی، تمہیں مرنا ہوگا، تمہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ کوئی فوضا نہیں ہے کہ جو چاہے جیسے چاہے کر کے جائے، اسے آگے کوئی پوچھے گا نہیں، بلکہ تمہیں پوچھا جائے گا۔ اس موضوع کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت جگہ، خاص طور پر جو مکی صورتیں ہیں اس میں تو بار بار فرمایا، بار بار دہرایا۔ آپ پچھلی کئی صورتوں میں دیکھ رہے ہیں، موقع بموقع یہ موضوع آ جاتا ہے کہ قیامت آئے گی، یقیناً آئے گی۔ اس صورت میں سورۃ المعارج، اس صورت میں بھی قیامت کے آنے کا تذکرہ موجود ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی یہ بات گزری ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں ان کا یہ کہنا کہ قیامت کب آئے گی، وہ کوئی اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ وہ قیامت کی تیاری کر رہے ہیں، قیامت کے لیے کوئی نیک عمل اچھے جمع کر رہے ہیں، بلکہ وہ از راہ تمسخر، از راہ مذاق وہ کہا کرتے تھے کہ قیامت 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 تم نے لگا رکھی ہے، کب آئے گی، آنے والی ہے تو لاؤ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر قیامت آنے والی ہے تو لاؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت آئے گی، یہ تو اسے بہت بعید، یعنی یہ تو مانتے ہی نہیں کہ آنے والی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت قریب ہے اور وہ ضرور آئے گی۔ اس صورت کے بالکل شروع میں یہی موضوع اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے
اس صورت کا نام المعارج. اسی صورت کی تیسری آیت میں یہ لفظ یا اس کا مفہوم جو ہے وہ موجود ہے. من اللہ ذی المعارج، اللہ جو بلندیوں کا مالک ہے، بلندیوں کے زینوں اور سیڑھیوں کا مالک. اللہ بلندیوں والا، بلند و بالا، بلند تر. اور یہ معارج کا لفظ جو ہے سورت کے نام میں بھی ہے، تیسری آیت میں بھی ہے. اگر آپ معراج پر غور کریں جو کہ اسی مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی گئی تھی، معراج، معارج، عروج، یہ سارے لفظ ہیں نا ایک ہی طرح کے ملتے جلتے. عروج کا معنی بلندی، معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندی پر لے جایا گیا. معارج اللہ بلندیوں کا مالک ہے، بلندیوں پر ہے، پوری کائنات سے اعلیٰ برتر اور ساری کائنات سے اوپر ہے. اور اللہ رب العزت کے بارے میں جیسا کہ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر آیا ہے، ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے اور عرش اس پوری کائنات کے اوپر ہے. بلندیوں والا ہے، بلندیوں کا مالک ہے. اللہ رب العزت نے اس سورت کے بالکل شروع میں ارشاد فرمایا، سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اس عذاب کا کیا جو کہ واقع ہونے والا ہے. اس عذاب کے بارے میں جو کہ واقع ہونے والا ہے، کن کے لیے؟ للکافرین، کافرین کے لیے، کافروں کے لیے جو واقع ہونے والا ہے اس کے بارے میں سوال کیا. سوال کس نے کیا؟ سأل سائل، ایک سائل نے سوال کیا، بات ختم ہو گئی، چاہے کوئی بھی ہو. بعض لوگوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشرکین مکہ نے اذیتیں پہنچائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے اللہ ان پر وہ عذاب نازل کر دے. اور بعض اہل علم نے دیکھا کہ نہیں، بلکہ یہ سوال جو ہے وہ نضر بن حارث، مشرکین مکہ میں سے ایک آدمی، جیسے میں نے مجموعی طور پہ کہا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ قیامت 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 کہتے رہتے ہو، لاؤ قیامت کو. نضر بن حارث خاص طور پر کہتا ہے کہ تم نے قیامت کا اتنا کہہ رکھا ہے، اللہ سے کہو کہ کوئی دن ایسا آنے والا ہے تو آ جائے. اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ ابو جہل کا قول ہے، لیکن مطلقاً اگر یہ کہا جائے کہ سائل نے سوال کیا، بات ختم ہو گئی. یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو، یہ سوال نضر بن حارث کی طرف سے ہو، یہ سوال ابو جہل کی طرف سے ہو، چاہے کسی کی طرف سے، مطلقاً سوال کیا سوال کرنے والے نے اس عذاب کا جو کہ واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے، کہ وہ کب واقع ہونے والا ہے. لیس لہ دافع، وہ عذاب جو کہ واقع ہوگا، اور جب واقع ہوگا تو اسے کوئی روک نہیں سکے گا. قیامت کا دن آئے گا، اللہ کی طرف سے اگر کوئی عذاب نازل ہونے والا ہے تو وہ نازل ہوگا اور اسے کوئی نہیں روک پائے گا. آج تو یہ لوگ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ کون ہے، کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا. تم کہتے ہو کہ مر جانے کے بعد اٹھائے جائیں گے، مر کر یہ گوشت گل سڑ جاتا ہے، ہڈی تک ختم ہو جاتی ہے، خاک ہو جاتی ہے، اس خاک کو پھر دوبارہ کیا اٹھایا جائے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ واقع ہونے والا ہے. للکافرین لیس لہ دافع، وہ واقع ہوگا اور اس کو کوئی روک نہیں پائے گا. دفع کرنا کا معنی دور کرنا، ہٹانا، دافع روکنے والا. اس دن کو واقع ہونے سے کوئی روک نہیں پائے گا، اس عذاب کو آنے سے کوئی روک نہیں پائے گا. من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی طرف سے جو بلندیوں کے زینوں، بلندیوں کی سیڑھیوں کا مالک. اب اللہ چاہے کوئی کام کہ یہ ہونا ہے تو کون ہے جو اس کو روک سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے وہ دن طے کر دیا اور وہ دن آئے گا، یقیناً آئے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا آئے گا، قرآن کریم میں بتایا گیا آئے گا، لیکن کب آئے گا یہ کوئی نہیں جانتا. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی وہ حدیث بڑی معروف ہے
وہ بڑی طویل بھی ہے کہ اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الساعہ۔ اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اب یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے، یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مل مسئول بعالم من السائل، اے سائل مجھ سے پوچھتے ہو، مجھے بھی تم سے زیادہ پتہ نہیں، تمہیں پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، مجھے بھی پتہ نہیں۔ قیامت کا علم اللہ نے کسی مقرب فرشتے کو بھی نہیں دیا۔ ایک فرشتہ جو قیامت کا سور لے کے پھونکنے کے لیے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، اسے پتہ نہیں کہ مجھے کب پھونک مارنے کی اجازت ملے گی، حکم ملے گا۔ قیامت کا سور پھونکا جانا تو معروف ہے نا، وہ ڈیوٹی پر بیٹھا ہے، تیار ہو کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ واقع کب ہوگا اسے بھی معلوم نہیں۔ اسے اللہ حکم دے گا سور پھونک دو، وہ سور پھونک دے گا، اس سے پہلے اسے بھی علم نہیں کہ یہ کب پھونکنا ہے۔ لیکن مشرکین مکہ اور آج بھی کچھ ایسے لوگ جو قیامت کے بارے میں صحیح علم نہیں رکھتے، عقیدہ نہیں رکھتے، ان کا یہ سوال رہتا ہے کہ یہ کب آئے گی، کب آنے والی ہے۔ اس عقیدے کی گمراہی، عقیدے کی کوتاہی کو سدھارنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس معاملے کو قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر بیان فرمایا کہ یہ بار بار کہتے ہیں لوگ کہ یہ کب آنے والا ہے، یہ دن کب آئے گا۔ آپ قرآن کریم کے مقامات میں سے مختلف جگہوں پر دیکھیں، سورہ یونس آیت نمبر 48 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب آنے والا ہے۔ انکار کی ایک شکل یہ کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ قیامت کب آنے والی ہے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 48 میں۔ آگے آ جائیے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 38، بعین ہی وہی الفاظ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ آگے سورہ نمل آیت نمبر 71 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، دیکھیں ایک حرف کا بھی فرق نہیں، زیر زبر کا فرق نہیں، وہی الفاظ مختلف قومیں مختلف اوقات میں وہی سوال کرتی آ رہی ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہونے والا ہے۔ اور آگے آ کے سورہ سبا آیت نمبر 29 میں فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہیں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ ہر موقع پہ قرآن کریم کے ان تمام مقامات پر ایک ہی سوال ہے، کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ تم کہہ رہے ہو اے نبی کہ قیامت آنے والی ہے، بتاؤ کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ سورہ یاسین میں جا کر آیت نمبر 48 میں بھی فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کہ یہ قیامت آنے والی ہے، اگر قیامت آنے والی ہے تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ اور سورۃ الملک 29واں سپارہ سورۃ الملک کی آیت 25 میں بھی یہی الفاظ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن کریم کے ان تمام مقامات پر ایک ہی سوال، یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مشرکین مکہ نے یہی کہا کہ یہ کب ہوگا، تم کہتے ہو کہ قیامت آئے گی، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، بھائی قیامت 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 لے آؤ۔ انہوں نے تو اس حد تک بدتمیزیاں کی، کہا کہ لاتے کیوں نہیں، وہ دن ایسا کیوں نہیں، وہ دن آ جائے، ہم پکڑے جائیں، ہم مارے جائیں۔ اور یہ نضر بن جو حارث ہے، اس کا کہنا جو ہے اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ ذکر کیا، سورہ انفال کی آیت 32 میں فرمایا، اللہ نے یہ کہتا ہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ اللہ نے اس کا قول نقل کیا، کہتا ہے کہ اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے برحق ہے، ہونے والا ہے، تو ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرما۔ اس حد تک انکار کیے بیٹھے ہیں کہ
کہ انہیں یقین نہیں کہ پتھروں کی بارش ہم پہ ہوگی، یہ دن آئے گا، یہ قیامت آئے گی۔ سورہ انفال کی آیت 32 میں اس حد تک وہ کہتا ہے اگر ایسا ہے اللہ یہ تیری طرف سے ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ قرآن اگر تیری طرف سے ہے، یہ تیرا بندہ کہتا ہے، تیرے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا یہ شخص کہتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ اس نے خود بنایا ہے۔ اگر تیری طرف سے ہے تو اے اللہ ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرما دے۔ اگر اس کا ایمان ہو کہ ایسا ہوگا تو یہ مطالبہ وہ نہ کرے۔ ان کا قیامت کے دن پر ایمان ہی نہیں ہے، اس لیے مسلسل وہ ایک ہی بات، مختلف قومیں، مختلف عہد، مختلف دور، ایک ہی سوال ہوتا رہا کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہونے والا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اور جب اس وعدے کے پورے ہونے کا وقت آیا اسے کوئی روک نہیں پائے گا، اور وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے اس کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں۔ تعرج عروج، بلندی، جیسا کہ میں نے نام کے حوالے سے ذکر کیا کہ فرشتے اس کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں، والروح، اور روح الامین بھی۔ فرشتوں کا مطلق ذکر کر کے اللہ رب العزت نے روح الامین کو پھر خاص طور پر ذکر کیا، کیونکہ ملائکہ میں سے امین الوحی، تمام فرشتوں میں سے اللہ نے اپنا کلام نازل کرنے کے لیے جس فرشتے کو منتخب فرمایا وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے، انہی کو ہی روح الامین بھی کہا گیا۔ اور یہ کلمہ بھی قرآن کریم کے متعدد مقامات پر آیا ہے، حتیٰ کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورۃ القدر میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور ساتھ ہی روح الامین بھی آتے ہیں، وہ بھی فرشتہ ہیں لیکن ان کا اسپیشل ذکر کیا کیونکہ وہ انتہائی عظمت والے فرشتے ہیں۔ جمہور علماء تفسیر نے وہاں روح سے مراد روح الامین لیا، اور کچھ لوگوں نے شب قدر کو، لیلۃ القدر کو رمضان کی بجائے 15 شعبان میں لا کے رکھ دیا اور کہا کہ اس میں روحیں اترتی ہیں۔ لفظ تو روح کا ہے نا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، انہوں نے کہا کہ 15 شعبان ہے یہ جو شب قدر، جس کا دوسرا نام شب برات بھی رکھا گیا، جبکہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، اسی رات میں فرشتے اترتے ہیں، اسی رات میں روح الامین بھی اترتے ہیں۔ اور سورہ دخان میں فرمایا کہ وہی رات ہے جس میں اللہ بڑے اہم فیصلے صادر فرماتا ہے، یفرق فیہا من کل امر حکیم امرا من عندنا، ہمارے حکم سے بڑے حکیمانہ فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ اب حکیمانہ فیصلوں کی رات، وہی رات جس میں قرآن نازل ہوا، وہی رات جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہی رات جس کا ذکر لیلۃ القدر، سورۃ القدر کے حوالے سے لیلۃ القدر کہا گیا، سورہ دخان میں لیلہ مبارکہ، برکتوں والی رات کہا گیا۔ ہمارے مولویوں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے روح الامین کو روحیں نازل ہوتی ہیں، روح کی جمع ارواح ہے، ایک سادہ سا، ایک ہمارے کہتے ہیں نا ارواح خبیثہ، عموماً کہا جاتا ہے غلط قسم کے لوگ ہوں تو کہتے ہیں کہ یہ ارواح خبیثہ ہے۔ چلے ارواح طیبہ، ارواح خبیثہ، ہمیں یہ تو یقین ہے کہ ارواح روح کی جمع ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے فرمایا تنزل الملائکۃ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، تو پھر والروح کیوں کہا؟ چاہیے تھا والارواح آ جاتا کہ اس رات فرشتے اترتے ہیں اور روحیں بھی نازل ہوتی ہیں، تو مان لیا جاتا کہ بھائی ہمارے ان حلوہ خوروں کا ترجمہ جو ہے وہ صحیح ہے۔ یہاں تو اللہ نے ایسا کہا ہی نہیں، صرف روحیں نازل ہوتی ہیں، جھاڑو دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ یہ شعبان کی 15 تاریخ کو یہ سارے کام جو ہیں ہمارے یہاں
کیے جاتے ہیں روحوں کے انتظار میں، صفائی ستھرائی یہ وہ، تاکہ اگر کوئی جوان آدمی مر گیا تھا تو اس کی روح لوٹ کر آئے اور اس کی بیوی نے جو نیا شوہر کر رکھا ہے وہ آ کے دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہی ہوگا جو اگر روحیں گھروں میں آتی ہیں لوٹ کے تو 15 شعبان کو اپنے گھر کا ماحول دیکھے کہ میری بیوی نے نئے شوہر سے شادی کر رکھی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں گھر میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں روح کا ذکر جہاں جہاں کیا ہے عموماً روح الامین ہے یا روح انسانی۔ یسألونک عن الروح، سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ وہاں روح انسانی روح مراد ہے، اور باقی جہاں روح کے نازل ہونے کا ذکر ہے وہاں حضرت جبرائیل امین مراد ہیں۔ یہاں فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ، اللہ کے فرشتے اور روح الامین اس کی طرف چڑھ کے جاتے ہیں، فی یومن، ایک دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، اور ایک دن کی مقدار کتنی ہے؟ 50 تو یہاں جانتے ہیں نا آپ سب، 20 30 40 50 60 70 80 90 100 تک 1000 تک گنتی الحمدللہ سب کو یہاں آتی ہے، اور جسے نہیں آتی انہیں سیکھ لینی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ دن، ایک دن مقدارہ 50,000 سنہ، اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ اور 50,000 سال کون سے؟ مما تعدون، جن کی گنتی تم کرتے ہو، یعنی ہمارا سال 360 365 دن کا، اسلامی حساب سے 360 دن، اور غیر اسلامی حساب سے جو ہمارے یہاں مروج ہے، جو ہم میلادی لے کے چلتے ہیں، جنوری فروری مارچ اپریل، اس کا 365، اور جب لیپ کا سال آئے تو 366، یعنی وہ بھی برابر نہیں رہتا، کبھی 65 کبھی 66۔ بہرحال ہمارے یہ جو 360 یا 365 66 دنوں کا سال ہے، اس حساب سے ایک دن کی مقدار 50,000 سالوں کے برابر ہوگی، اور یہ 50,000 سال ایک جگہ، اور قرآن کریم کے بعض دیگر مقامات پر اللہ رب العزت نے 1,000 سال بھی کہا ہے، جیسا کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اے میرے نبی لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں۔ یہی جیسے مشرکین نے کہا قیامت آنے والی ہے تو آئے، نضر بن حارث نے کہا اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے ہے تو ہم پہ پتھروں کی بارش نازل کر، یہ عذاب کی جلدی کرتے ہیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنی وعدہ خلافی نہیں کرے گا، اس نے کہا ہے جو جب کرنے کا کہا ہے وہ تب کرے گا، وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اس کے نزدیک دن کی مقدار اتنی ہے جتنی تمہارے 1,000 سال کی مقدار ہوتی ہے ایک جگہ۔ اور ایک تیسرا مقام ہے قرآن کریم کا جو کہ سورۃ السجدہ ہے۔ سورۃ الحج میں 1,000 سال، سورہ سجدہ آیت نمبر 5، یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ آسمان سے لے کر زمین تک کے تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اللہ تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ ثم یرجع الیہ فی یوم، اور پھر وہ امور، وہ کام، وہ چڑھتے ہیں اللہ کی طرف، فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، 1,000 سال میں جو کہ تم گنتے ہو۔ اب یہ 3 مقامات، سورہ حج، سورہ سجدہ اور سورۃ المعارج، 2 جگہ پر 1,000 سال اور ایک جگہ 50,000 سال۔ علماء کرام نے ان 2 عددوں کو 1,000 اور 50,000 ان کی تفصیل میں بہت ہی طول طویل بحثیں کی، حتیٰ کہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح القدیر میں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں، اور دیگر علماء نے 18 19 16 مختلف اقوال ذکر کیے کہ یہ فرق کس بنیاد پر ہے، اور خلاصہ پورے اقوال کا مختصر سا یہ کہ کہیں
1000 سال جو مراد لیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک کسی چیز کا جانا اللہ رب العزت اپنی قدرت سے لمحات میں کسی کو لے جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں، مہینے میں نہیں، ہفتے میں نہیں، پورے دن میں نہیں، دن اور رات کے 24 گھنٹے میں نہیں، بلکہ رات کے ایک حصے میں مکہ سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، 7ویں آسمان، سدرۃ المنتہا، اس سے بھی آگے اللہ لے گیا رات کے ایک حصے میں۔ جب کہ فرمایا کہ اگر کوئی چیز چڑھنا چاہے تو عام رفتار سے اسے 1000 سال لگے گا اوپر چڑھنے کے لیے، لیکن اللہ پلک جھپکنے میں جب چاہے کسی چیز کو لے جاتا ہے۔ عام چیز کے اوپر چڑھنے کی مقدار اور 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا دن۔ قیامت کا دن 50,000 سال، اس میں اللہ تعالیٰ حساب کتاب ہر طرح کے لوگوں کے حساب کتاب لے گا۔ اس طرح مختلف اقوال ہیں، کہیں 1000، کہیں 50,000، 1000 زمین سے آسمان تک۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ زمین کی اتھاہ گہرائی اسفل السافلین سے لے کے آسمان کی اعلیٰ ترین بلندیوں تک کا سفر جو ہے یہ 50,000 سال کا سفر۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جس دن کے حساب کتاب لیا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ 50,000 سال کا دن ہو، آدمی کو پیاس لگی ہوئی ہو اور اسے پانی نہ مل پائے، تھوڑا سا دوپہر کا وقت پانی نہ ملے تو آدمی کے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ 50,000 سال کا دن اور سورج 1 میل کی صرف اونچائی پر۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس دن راحت عطا فرمائے۔ یہ بڑا ہی سخت دن ہوگا، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے لیے وہ دن بڑی آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ بعض حدیث جن میں سے مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے جس کے بارے میں، روات کے بارے میں کلام کیا گیا ہے کہ وہ روات جو ہے متکلم فی ہیں، سند کے اعتبار سے وہ روایت صحیح نہیں گزرتی۔ اس میں ہے کہ اتنا لمبا دن، اتنا سخت دن، اگر کوئی صحیح معنوں میں مومن آدمی ہے تو اس کے لیے ایسے ہوگا جیسے عصر سے لے کے شام تک کا وقت، عصر سے لے کے شام تک کا وقت ایسے گزر جاتا نا، دیکھتے دیکھتے گزر جاتا ہے۔ اگر کسی کو روزہ بڑا زور سے لگا ہوا ہو تو اس کا تھوڑا لمبا لگتا ہے، بھوک لگی ہوئی ہو نا تو عصر سے لے کے مغرب تک کا گھنٹہ ڈیڑھ بھی کافی لمبا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت جب بڑی بھوک ہو یا عمر چھوٹی ہے، بچہ ہے، جیسا کہ بعض دفعہ ذکر آیا ہے کہ صحابہ کے بچے روزہ رکھے ہوئے ہوتے، عصر کے بعد وہ رونا شروع کر دیتے، بھوک سے رونے لگتے تو انہیں کھلونے بنا کر خواتین دیتی اور شام ہو جاتی، اور یہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے۔ ہماری عمر جب 40-50 سے آگے نکل جائے تو کہتے ہیں کہ اب بس عصر پر سورج، عمر کا سورج عصر پر آ گیا ہے، اب یہ کب ڈوبا، کب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو سر سے سورج ڈھل گیا، پہلے نمبر پر تو سر سے ڈل گیا تو زور ٹوٹ گیا، جوانی کا زور ختم ہوا، آگے ادھیڑ عمر شروع ہو گئی، وہ بھی جب تھوڑی سی اور آگے تو کہتے ہیں جی اب سورج عصر پر آ گیا ہے، اب دیکھیں کب ڈوبا، کب ڈوبا، کب ڈوبا، ڈوبا کہ ڈوبا۔ اسی طرح اگر آدمی صحیح ہے، اگر آدمی مومن ہے، اللہ کا ماننے والا ہے، اس کا متبع تابع فرمان ہے، تو اس کے لیے کوئی دن کی لمبائی نہیں، اس کے لیے پل صراط کی کوئی باریکی نہیں، کوئی تیزی نہیں، اس کے لیے قبر کی کوئی تنگی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مراحل کو بڑی آسانی کے ساتھ گزار دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی صحیح ہو، اور اگر آدمی صحیح نہیں ہے تو آگے کے مراحل تو بعد کی بات ہے، جان نکلنا اتنا تکلیف دہ ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مثال دے کر فرمایا کہ مومن کی جان یوں نکلتی ہے جس طرح کے مشکیزے کا تسمہ کھول دیں، فر فر پانی نکل جاتا ہے، مومن کی جان اس طرح، اور دوسرے کی اس طرح جیسے کہ جھاڑی کے اوپر ململ کا باریک کپڑا ڈال دیا جائے، اسے ایک کونے سے پکڑ کے کھینچا جائے،
جس طرح اس کی تار تار الگ ہو جاتی ہے، اس طرح برے آدمی کی موت جب آتی ہے تو اس کا جسم یوں تار تار ہوتا ہے۔ یہیں سے معاملہ جو ہے وہ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آدمی صحیح ہے، موت میں بھی آسانی، قبر میں بھی آسانی، حشر میں بھی آسانی، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی آسانی ہوگی۔ یہ 50,000 سال کا دن قیامت کا دن ہے۔ اس دن میں حساب کتاب سارے ہوں گے، اور اس کے بعد جس کو اللہ نے جس علاقے جس طرف بھیجنا ہے وہ بھیجے گا۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اچھی طرح صبر کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ اے میرے نبی، یہ کہتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے، قیامت نہیں آنے والی، قیامت آنے والی ہے تو لاؤ، اگر تم سچے ہو تو ہم پہ پتھروں کی بارش کرواؤ، یہ کرو وہ کرو۔ اے میرے نبی آپ صبر سے کام لیجئے، اور صبر بھی عام سا نہیں، صبر بھی عامی سا نہیں بلکہ مخصوص صبر، صبراً جمیلا۔ ایک وسیع الظرف انسان، ایک آدمی جو دوسروں کی باتیں سن سن کر اپنے دل میں جمع کرتا ہے اور پھٹتا نہیں۔ ہمارے آدمی جو وسیع الظرف نہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ 1 2 4 گالی سنے گا، 1 2 4 بری بات سنے گا، پھٹ جائے گا، آگے سے گالیاں نکالنا شروع کر دے گا۔ نہیں، انبیاء کرام جو ہیں وہ بڑے اعلیٰ درجے کے عالی ظرف انسان ہوا کرتے تھے، عالی ظرف، وسیع ظرف۔ فرمایا فصبر، اے میرے نبی صبر کیجئے، صبراً جمیلا، اچھا صبر کرنا، عالی ظرف لوگوں جیسا، وسیع ظرف لوگوں جیسا، بڑے دل والے لوگوں جیسا صبر کیجئے، تاکہ ان لوگوں کی باتوں سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو انکار کر رہے ہیں، آپ ان کی باتوں پہ نہ جائیں۔ جو اللہ کرنے والا ہے وہ کر کے رہے گا، اور جب وہ جو کچھ کرنے پہ آئے گا اسے روکنے والا لیس لہ الدافع، اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور صبر کا اللہ رب العزت نے جا بجا قرآن کریم میں نبی کو حکم دیا، مومنوں کو حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ عصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کامیاب کون ہوگا؟ انسان، فرمایا کہ سارے، قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ پہلا کام ایمان لائیں، دوسرا کام نیک عمل کریں، تیسرا کام وتواصوا بالحق، حق پر قائم رہنے کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہیں، وتواصوا بالصبر، اور حق پر قائم رہنے کے نتیجہ میں جب مصائب آئیں، لوگوں کی طرف سے اذیتیں پہنچیں، لوگ تنگ کریں، گالیاں دیں، برا بھلا کہیں، بد زبانی کریں، تو اس موقع پر کیا کریں؟ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، خود بھی صبر کریں اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کریں۔ لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کامیابی کا راز بتایا کہ یہ 4 کام، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، یہ 4 کام کریں تو انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوگا بلکہ کامیاب لوگوں میں سے ہوگا۔ اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ اے میرے نبی، لوگوں کی باتوں، لوگوں کے طعنوں، لوگوں کی بد زبانیوں، لوگوں کے اس طرح کے سوالات کہ تم کہتے ہو آئے گا آئے گا، آپ اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں بلکہ صبر سے کام لیں۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اس دن کو بڑی دور سمجھتے ہیں۔ بعید تو معروف لفظ ہے نا، انہم یرونہ بعیدا، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بعید ہے۔ اگر تو بعید کا معنی صرف دور کہیں کہ وہ عذاب بڑا دور ہے، وہ دن بڑا دور ہے، گویا کہ انکار والی بات ہے کہ وہ ہمیں وہ نظر نہیں آتا۔ اور اگر یہ لفظ جو کہتے ہیں کہ یہ بڑی بعید بات ہے، بعید بات کہہ کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہونے والی نہیں، کوئی غیر واقع چیز، جو چیز واقع نہ ہونے والی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ بعید ہے، یہ بعید از قیاس ہے، یہ بعید از عقل ہے۔ کہا کہ یہ اے میرے نبی، مشرکین مکہ
اے میرے نبی آپ کے مخاطب ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عذاب آنا بڑی دور کی بات، یعنی یہ کہاں آنے والا ہے؟ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، یہ تو کہتے ہیں کہ بہت دور ہے، نہیں آنے والا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت قریب ہے۔ اب اللہ کہے کہ وہ بہت قریب ہے اور بندے کہیں، اور خاص طور پر وہ بندے کہیں جن کا قیامت پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، مر کر اٹھنے پر ایمان نہیں، ان لوگوں کا کہنا کہ بعید ہے اور اللہ کہے قریب ہے، تو وہی بات صحیح ہے جو کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی قریب ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، یہ وہ دن ہے، قیامت کا دن، جس دن کے آسمان تیل کی تلچھٹ کے برابر ہو جائے گا۔ آسمان تیل کی، یعنی آسمان جو ہے اس کا کوئی خاص رنگ نہیں رہے گا۔ تیل کی تلچھٹ کیا ہوتی ہے؟ کوئی رنگ نہیں رہتا۔ آسمان اپنی اصل جگہ پر نہیں رہے گا، سورج اپنی اصل حالت میں نہیں رہے گا، چاند اپنی اصل حالت میں نہیں رہے گا۔ پچھلی آیات پچھلے درس میں ہم نے پڑھی نا کہ چاند کی روشنی، چاند کی چاندنی ختم ہو جائے گی، اور وہ چاندنی جس کو کہتے ہیں کہ یہ مستعار ہے، جو سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ چاند خود سے روشن نہیں بلکہ اس کی روشنی سورج سے لی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ شیشے کی طرح اس پہ روشنی سورج کی پڑتی ہے، اور جیسے شیشے کا عکس چمکدار دوسری طرف روشنی منعکس کرتا ہے، اس طرح چاند بھی اپنی روشنی نہیں بلکہ سورج کی روشنی مستعار لے کر لوگوں کو مان لیا کہ اس کی مستعار ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ چاند کی روشنی رہے گی نہ سورج کی۔ جس سے کہتے ہو کہ مستعار چاند کی روشنی ہے، نہ سورج کی رہے گی نہ چاند کی رہے گی، بلکہ ان سب کی روشنیاں ختم ہو جائیں گی، آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ کس طرح ہو جائیں گے؟ آج ہمیں زمین پر سطح سمندر سے کتنی بلندیوں پہ پہاڑ نظر آتے ہیں۔ بعض پہاڑ سطح سمندر سے 6.5 کلومیٹر اوپر ہے، 6.5 کلومیٹر۔ آپ اندازہ کریں گے کتنی لمبی یہ مسافت ہے، اور سطح سمندر سے 6.5 کلومیٹر اوپر ہونا کتنی اونچائی ہے۔ اور سائنسدانوں نے ایک حیرت انگیز کام یہ بھی کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو کل اوتاد، زمین میں کیلوں کی طرح، کھونٹوں کی طرح، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو کیلوں اور کھونٹوں کی طرح بنایا ہے۔ سائنسدانوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ پہاڑ جو ہیں ان میں سے جتنے اوپر ہیں اتنے نیچے ہیں۔ خاص طور پر بعض پہاڑ جو ہیں، جو کوکاف کے نام سے ہمارے ایک معروف پہاڑ ہے، اس کے بارے میں لکھا کہ یہ پہاڑ 6.5 کلومیٹر زمین کے اوپر ہے، 6.5 کلومیٹر اوپر ہے، اور 65 کلومیٹر اس کی جڑیں زمین کے اندر ہیں۔ 65 کلومیٹر جڑیں زمین میں ہیں، اور کیل تو آپ جانتے ہیں نا، باہر تھوڑا سا رکھا جاتا ہے، زیادہ دیوار کے اندر ہی ہوتا ہے تاکہ قوت اختیار کرے۔ اللہ نے پہاڑوں کی جڑیں اوپر کی نسبت 10 گنا زیادہ زمین میں رکھی ہوئی ہیں۔ آج ہمیں یہ کس پوزیشن میں نظر آتے ہیں، حیرت ناک قسم کی اونچائیاں، ساری زمین پہ جگہ جگہ طول طویل سلسلے پہاڑوں کے پھیلے ہوئے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، یہ پہاڑ جو ہیں یہ اس طرح ہو جائیں گے جس طرح کے روئی ہوتی ہے، اون یا روئی۔ اور اون یا روئی بھی کیسی ہوگی؟ جس طرح کے سورہ القارعہ ملقاریہ میں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنکی ہوئی روئی، اور پھر رنگا رنگ روئی۔ رنگا رنگ کس طرح؟ پہاڑ آپ دیکھتے ہیں کوئی کالا ہے، کوئی پہاڑ لال ہے، کوئی پہاڑ مٹی رنگ کا ہے، مٹیالہ جس کو کہیں گے، مٹیالہ ہے، کالا ہے، لال ہے، پہاڑوں کے مختلف رنگ ہیں۔ اللہ کے حکم سے جب یہ بعض سفید پہاڑ ہیں بالکل وائٹ کلر کے، اللہ کے حکم سے جب یہ ذرہ ذرہ ہو کر ہواؤں میں اڑنا شروع ہو جائیں گے، اب آپ روئی یا اون اس کے ریشوں کو دیکھیں،
دنکی ہوئی، کل اہن المنفوش، دنکی ہوئی روئی، اس کا گولا ایسے ہوا میں اڑائیے، اس کا ریشہ ریشہ بالکل ہلکا پھلکا. آج یہ پتہ نہیں کتنے وزن کے یہ پہاڑ زمین پر ہیں، روئی کی طرح یہ اڑتے پھرتے نظر آئیں گے، لیکن مختلف رنگوں کے ہوں گے. مختلف رنگوں کی روئی اس طرح کہ کہیں سے کالا پہاڑ اٹھایا گیا، کہیں سے لال پہاڑ اٹھایا گیا، کہیں سے براؤن پہاڑ اٹھایا گیا، کہیں سے سفید پہاڑ. اللہ نے فرمایا کہ ان پہاڑوں کو روئی کی طرح، دنکی ہوئی روئی کی طرح کر دیں گے. اور اس دن انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان اس طرح ہوں گے جس طرح کے پروانے. اور پروانے کون سے؟ اگر اندھیرے میں تھوڑی سی لائٹ ہو، اندھیرے میں کوئی شمع جلا دی جائے، کوئی لالٹین رکھ دی جائے تو پروانے آ کے جس طرح اس کے گرد گھومتے ہیں، کوئی پتہ چلتا ہے کہ کون سا پروانہ کدھر جا رہا ہے. اس تھوڑی سی جگہ کے گرد وہ عجیب قسم کا بے ہنگم چکر، کوئی نظم و نسق نہیں، کوئی انتظام نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی حدود نہیں. جس طرح وہ پروانے اس روشنی کے گرد گھومتے ہیں، اس طرح قیامت کے دن لوگوں کی حالت ہوگی. کوئی منزل نہیں، کہاں جانا ہے کوئی جگہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں. اسی طرح پروانوں کی طرح ہوں گے، انسان اس طرح ہوں گے، یہ پہاڑ اس طرح ہو جائیں گے، اور چاند اور سورج سارے بے نور ہو جائیں گے. اللہ رب العزت آسمانوں کو اپنی مٹھی میں کطی السجل للکتب، اللہ آسمانوں کو یوں سمیٹ لے گا جس طرح کہ آدمی اپنی کاپی پہ لکھتا ہو رہتا ہے، لکھتے لکھتے اٹھتے وقت لپیٹ کے بغل میں دیتا، کھلے دفتر کو لپیٹ لیا جاتا ہے. اللہ رب العزت آسمانوں کو بھی لپیٹ لے گا، سمیٹ لے گا. اللہ نے فرمایا کہ وہ دن جس دن کے آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائیں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ رنگین اون کی طرح، رنگا رنگ اون دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن کوئی پیارا، کوئی دوست، کوئی محبت کرنے والا، کوئی رشتہ دار کسی کا کوئی تعلق دار نہیں ہوگا. آج دنیا میں سب سے مضبوط ترین رشتہ میاں بیوی کا، اور سب سے نہ ٹوٹنے والا رشتہ ماں باپ کا اور اولاد کا. ماں باپ کا اور اولاد کا رشتہ نہ ٹوٹنے والا، بیوی میاں کا ٹوٹ جاتا ہے. کبھی بڑے پیار کرنے والوں میں اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. انتہائی قریبی، انتہائی مضبوط قسم کا رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا، اور نہ ٹوٹنے والا اٹوٹ رشتہ جو ہے وہ ماں باپ اور اولاد کا. چاہے کوئی اولاد کتنی بری ہو، چاہے ماں باپ کتنے برے ہوں، یہ تو تعلق ختم ہونے والا نہیں. ہمارے یہاں عموماً کہتے ہیں جی میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا ہے نا. ہمارے پاک و ہند میں یہ غیر شرعی کام ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. لکھ دیتے ہیں اور کورٹ سے جا کے اسٹمپ بھی لگوا لیتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو آگ کیا، یعنی میری جائیداد میں سے اس کو کچھ نہیں ملے گا. یہ زندگی کے اندر تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کی وراثت میں اس کا حصہ نکلے گا، چاہے وہ نافرمان تھا چاہے کچھ بھی تھا، کیونکہ اللہ نے اس کا حصہ قرآن کریم میں سورہ نساء آیت 11-12 پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے اس کا حصہ مقرر کر رکھا ہے. زندگی میں یہ چاہے کچھ بھی کرتا رہے لیکن وہ بیٹا اسی کا شمار ہوگا، وہ ماں باپ اور اولاد کا تعلق ختم نہیں ہوگا. محشر کا وہ دن ہے، نہ ماں باپ اور اولاد کا تعلق رہے گا، نہ پیار کرنے والے میاں بیوی کا رہے گا، نہ ایک دوسرے پر مرنے والے بہن بھائی کا رہے گا. وہاں کوئی کسی کا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. یبصرونہم، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. یہ نہیں کہ کوئی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پائے گا، دیکھ نہیں پائے گا تو پوچھے گا نہیں. فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن مجرم چاہے گا، یود چاہے گا، اس کا دل چاہے گا، لو یفتدی، یود
المجرم، مجرم چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ بے بنی ہے کہ میں اپنی اولاد کو فدیہ میں دے کر اپنے آپ کو چھڑا لوں. مجرم چاہے گا کہ مجھے جو عذاب ملنے جا رہا ہے میری اولاد کوئی لے لے، میری اولاد مجھ سے فدیہ میں لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے. لیکن وہاں یہ سودے بازیاں نہیں ہوں گی. اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ مجرم چاہے گا کہ میری اولاد لے لے اور میری جان چھوٹ جائے، بدلے اور فدیے میں بے بنی ہے بیٹوں کو، وصاحبتہ ہی بیوی کو، میری کوئی بیوی فدیہ میں لے لے، واخی ہے میرا کوئی بھائی فدیہ میں لے لے، وفصیلتہ التی تؤوی ہے اور اپنے کنبے کو قربان کرنے کے لیے کہے گا کہ میرا کنبہ کو لے لے، جس کی طرف زندگی میں وہ آسرا ڈھونڈتا رہا، جس کی طرف جو اس کا ملجا و ماوا تھا. اللہ کی تووی ہے جو اس کو پناہ دیتا تھا، کہتا ہے کہ میرا کنبہ لے لے، میری بیوی لے لے، میرے بچے لے لے، میرا بھائی لے لے. ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اور جو کچھ روئے زمین میں ہے ساری دنیا مجھ سے لے لے لیکن میری جان چھوٹ جائے. اللہ نے فرمایا وہ دن وہ ہے 50,000 سال لمبا، اور ماحول یہ کہ نہ چاند اس کی روشنی، نہ سورج اس کی چمک، نہ یہ آسمان، نہ اس میں جلملاتے ہوئے ستارے، کسی کی کوئی منزل نہیں ہوگی، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. پہاڑ روئی کی طرح اڑ کر یہ سلسلے ختم ہو چکے ہوں گے. اس وقت آدمی چاہے گا کہ مجھ سے ساری دنیا کوئی لے لے، سارے رشتہ دار لے لے، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس دن کوئی دوست کسی کو نہیں پوچھے گا. وہاں کون کام آئے گا؟ آدمی کا اپنا عمل کام آئے گا. اگر عمل صحیح ہے تو اسے کسی کی ضرورت نہیں، اور اگر عمل صحیح نہیں ہے تو وہ کہے کہ میری بیوی مجھے کچھ نیکیاں دے دے گی، نہیں. وہ کہے کہ میری ماں مجھ پہ جان نثار کیا کرتی تھی، مجھے نیکیاں دے دے گی، نہیں. وہ کہے کہ میرے باپ نے مجھے بچپن سے پڑھایا لکھایا، بڑے خرچے کیے، مجھے دور تک پڑھنے کے لیے دنیا کی آخری بڑی ڈگری لے کے دی، وہاں وہ ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا کوئی کسی کے کام نہیں آئے. دوستیاں، رشتے، خاندان، قبیلے، قرابت داریاں، کوئی چیز کام نہیں آئے گی. حتیٰ کہ فرمایا ومن فی الارض جمیعا، جو روئے زمین میں ہیں وہ سارے کے سارے بھی وہ کہے گا کہ کوئی لے لے. ثم ینجیہ ہے، اور پھر وہ نجات پا جائے. کوئی فدیے میں، کوئی بدلے میں، کوئی چیز قبول کر لے اور مجھے نجات مل جائے. اللہ نے فرمایا کلا، اگلی آیت کا پہلا لفظ کلا، مگر یہ ہرگز نہیں ہوگا. اس دن یہ سودے بازیاں نہیں ہوں گی. اللہ رب العزت ہمیں وہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس دن ہمیں بے یار و مددگار اکیلے ہونے کی شکل میں ہمارا عمل ہمارے کام آ جائے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجیب خان صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے سسر جناب عبد المجیب صاحب بیمار ہیں. یہ مجیب خان صاحب کے سسر کا نام عبد المجیب ہے، یعنی سسر و داماد کا نام ملتا جلتا ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت عبد المجیب صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. تھوڑا عرصہ پہلے وہ یہاں کچھ دروس میں حاضر ہوتے رہے، تشریف لاتے رہے ہیں، بزرگ ہیں. ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. کسی نے لکھا ہے کہ میرے والدین کی طبیعت خراب ہے. والدین میں ماں اور باپ دونوں ہوتے ہیں، دونوں ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کو، ایک ہیں تو ایک کو، جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بلکہ جن کا کوئی پرچی لیٹر نہیں بھی ہے، جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہ کہا کہ میری بہن کی طبیعت کچھ دن سے ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بہن کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. سوال ہے کہ کیا اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کے بارے میں جاننا جائز ہے؟
تجھے پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو. یہ جملہ تو آپ نے سنا ہوگا نا, تجھے پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ. اسلام کا ہمیں پتہ نہیں کہ اسلام کیا ہے, اسلام کے احکام کیا ہیں, نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں, عمرہ حج کیسے کرنا ہے. اتنے بھلے بھلے مسلمان ہیں کہ دور پار ہزاروں میلوں سے جہازوں پہ سفر کر کر کے آتے ہیں, احرام نہیں باندھا, سیدھے مکہ گئے. کسی نے کہا کہ احرام باندھ کے آنا تھا, تم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہو. اپنے گھر سے ایسے جیسے آدمی سیر کے لیے جا رہا. مکہ میں آ گئے, جدہ میں اتر گئے, میقات کراس کر لیے, احرام نہیں باندھا ہوا. اور کچھ وہ ہیں کہ عمرہ سے فارغ ہو گئے, لباس بدلا, اور دوسرے شہر میں بیٹا بیٹے کوئی رہتے ہیں, ہم اپنے شہر لے گئے, نہ بیٹے کو ہوش ہے نہ عمرہ کرنے والے کو ہوش ہے کہ میں نے گنجا کروانا تھا, پتہ ہی نہیں. تم دوسرے مذہبوں کو چھوڑو, اپنا مذہب سب سے پہلے سیکھو. ہمارا دین کیا ہے, ہمارے دین کی تعلیمات کیا ہے, ان کا مطالعہ کرو. جب اس سے آگے نکل جاؤ گے, جب پتہ چل گیا کہ نماز کے مسائل, زکوٰۃ کے مسائل, حج کے مسائل, ایمانیات کے, عقائد کے مسائل, ہم یہ ساری چیزیں اچھی طرح گھوٹ کر پی چکے ہیں. جس دین کا چاہے مطالعہ کرتا رہو, کوئی حرج نہیں. عیسائیت کے بارے میں, یہودیت کے بارے میں, ہندوازم کے بارے میں, سکھزم کے بارے میں, بدھسٹ لوگوں کے بارے میں, ان کے بارے میں پڑھنا برا نہیں, لیکن پڑھے وہ جو پہلے اپنا گھر صحیح طریقے سے درست کر چکا ہو. اپنی دیواریں گر رہی ہیں اور دوسروں کو جا کے سہارا دیتا پھر, تو یہ بات نہیں ہے. آپ اپنے دین اسلام کی تعلیمات حاصل کریں, اور اگر کہیں اچھی طرح مطالعہ ہو گیا ہے, اس کے بعد آپ کوئی توازن ان کے درمیان موازنہ کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ دیکھیں ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے, وہ بہت بعد میں سٹیج آتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سارے ڈاکٹر ذاکر نائک نہ بن جائیں, یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہندوؤں کے بارے میں بولتے ہیں, وہ عیسائیوں کے بارے میں, شیخ احمد دیدات عیسائیوں کے بارے میں, وہ ایک لائن ہے. دین اسلام کے بارے میں الحمدللہ ان کا ایک اچھا بیک گراؤنڈ ہے, دین اسلام کے بارے میں وہ عالم ہیں, اچھا بیک گراؤنڈ ہے. پھر وہ عیسائیت کے بارے میں, ہندوازم کے بارے میں جانتے ہیں. اب ہر آدمی تو ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں ہوگا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک واقعہ بڑا معروف ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تورات کا ورق پکڑا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہونا شروع ہو گیا. کسی نے کہا عمر دیکھتے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا. اسی وقت رکھا, تورات کے اوراق جو ہے ان کو ہاتھ سے رکھ دیا اور کہا کہ میرا اللہ کے رسول پر ایمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لو کان موسیٰ حیا, عمر آج تو موسیٰ دنیا میں نہیں ہیں, اگر کبھی موسیٰ دنیا میں زندہ ہوتے لما وسعہ الا اتباعی, میری اطاعت کے بغیر ان کے لیے بھی کوئی چارہ نہ ہوتا. نبی ہوتے تو میری اطاعت میں ہوتے, تم اب ان کی تورات پڑھ رہے ہو. وہی معاملہ ہے کہ اگر ہمیں اپنا دین اسلام اچھی طرح یاد ہو گیا, ٹھیک ہے, کبھی کبھی ادھر ادھر سے بھی کچھ پڑھ لیا کریں, کوشش کریں کہ اپنا دین سیکھیں اور اس کے بعد کسی اور طرف جائیں. ایک ماں, دو بیٹے, ایک بیٹی, خاندان کے اتنے فرد کے لیے پراپرٹی کس تناسب سے بانٹی جائے گی اسلامی شریعت کے حساب سے, اس کا جواب بتائیے. صلاۃ المغرب کی اذان سے 10 منٹ پہلے کیا تحیۃ المسجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ جو وراثت کا مسئلہ ہے جن کا ہے وہ مجھے ملے, میں انشاءاللہ ان کو کتنا حصہ, چونکہ اس میں کیلکولیشن ہے, یہ ہے وہ ہے. مغرب کی اذان سے 10 منٹ پہلے کہتے ہیں کہ کیا تحیۃ المسجد پڑھی جا سکتی ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہے کہ مغرب کی اذان ہونے کے قریب ہے, 10, 15, 20 منٹ باقی ہیں, سورج ابھی باہر ہوگا. اب یہ بھی سامنے آپ رکھیں کہ سورج ابھی باہر ہوگا. سورج جب اندر باہر کی کیفیت میں ہو اس وقت نفل وغیرہ پڑھنا صحیح نہیں ہے. اگر سورج ابھی ڈوبا نہیں تو آپ اگر کہیں کہ عصر سے لے کے مغرب تک کوئی نفل نہیں ہے,
تو اس کا جواب کتب حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی مسجد میں جائے، اس میں نہ عصر کے بعد کا ذکر ہے، نہ فجر کے بعد کا ذکر ہے، نہ جمعہ کے دن خطبے کا ذکر ہے، بلکہ خطبے کے دوران بھی اگر ایک آدمی مسجد میں آ گیا تو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے۔ اسی طرح عصر کے بعد مغرب تک اگر کوئی مسجد میں گیا تو وہ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے، لیکن یہ کہ اب سورج غروب ہونے والا ہے تو وہ تھوڑا سا وقت یا تو کھڑے کھڑے گزار لے یا وضو وغیرہ کرے، اور اس وقت جب سورج غروب کی کیفیت میں ہے، آدھا اندر ہے آدھا باہر ہے، اس وقت نماز نہ پڑھے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا مرحوم کے نام سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ بڑا معروف ہے کہ حج بدل جائز ہے، حج بدل کے دلائل موجود ہیں، لیکن عمرہ بدل کا اکیلے الگ سے کوئی ثبوت ایسا نہیں ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ چونکہ حج ہو جاتا ہے، عمرہ بھی حج کی طرح ہی ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علماء کے اس فتوے پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی کسی فوت شدہ کی طرف سے عمرہ کرتا ہے تو انشاءاللہ علماء کے فتوے کے مطابق وہ عمرہ ہو جائے گا۔ اب رہا لفظ یہ جو ہمارے یہاں معروف ہو گیا، مرحوم فلاں، مرحومہ فلاں، تو یہ لفظ ہم یقیناً اس آدمی کے لیے بولتے ہیں جو فوت ہو چکا ہو، لیکن اس کا معنی فوت شدہ نہیں ہوتا۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو گئی، یعنی ہم نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ لفظ استعمال کرنے کی بجائے رحمت اللہ علیہ، رحمہ اللہ، اسی طرح لوگ کہتے ہیں مرحوم و مغفور، اس پہ رحمت بھی ہوگی، اس کی مغفرت بھی ہوگی، ہم نے سرٹیفکیٹ دے دیا جنت کا اس کو۔ اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے کی بجائے ہمارا یقیناً یہ ایمان ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن الفاظ کے استعمال میں بھی تھوڑی احتیاط کر لی جائے تو اچھا ہے۔ لفظ مرحوم، مرحومہ، مغفور اور مغفورہ، ان کے استعمال کی نسبت جو دوسرا دعائیہ لفظ ہے رحمہ اللہ، رحمت اللہ علیہ، غفر اللہ لہ، یا اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کیا جائے تو وہ اچھا ہے۔ بہرحال فوت شدگان جو کہ معروف لفظ ہے، فوت شدگان کی طرف سے اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو اہل علم کا فتویٰ ہے کہ وہ ان کی طرف سے عمرہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ، جیسا کہ ایک سوال آج ہی مجھے کسی نے پوچھا تھا، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندہ کی طرف سے بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مسئلہ زندہ کی طرف سے عمرہ کرنے کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ زندہ باپ ہے، باپ انڈیا میں ہے، باپ پاکستان میں ہے، باپ بنگلہ دیش میں ہے۔ ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ تو ایک ہی ملک ہے نا۔ بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان میں باپ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے عمرہ کرا دے۔ بیٹے کے پاس استطاعت ہے، لیکن بیٹا چاہتا ہے کہ میں بال بچے والا آدمی ہوں، ابا کو بلاؤں گا، 1 لاکھ اور پتہ نہیں کتنا خرچہ ہو جائے گا، تو ابا حضور کو کہتا ہوں کہ میں آپ کا عمرہ بدل کر دیتا ہوں۔ اب عمرہ بدل کے لیے یہ ہماری بغل میں عمرے کے کتنے دفتر موجود ہیں، کیا لیتے ہیں؟ 60-70 ریال میں یہ عمرہ بدل کرا دیں گے۔ لو جی بیٹے کی جان چھوٹی اور خط چلا گیا، موبائل پہ فون جا رہا ہے، مکے میں ہوں، آپ کی طرف سے عمرہ کر رہا ہوں، مدینہ میں آ گیا ہوں، آپ کی طرف سے زیارت ہو رہی، 60 ریال میں ابا فارغ۔ یہ نہ کیا کریں، فوت شدہ کی طرف سے عمرہ ہو جاتا ہے، لیکن 60 ریال میں ابے کو فارغ نہ کریں، نہ اماں کو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔